وہ گھر واپس پہنچا تو ارسا سمیت وہ تینوں نفوس لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی جیسے کوئی مر گیا ہو، وہ دروازے میں ہی گڑ گیا۔ حریرہ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ آگے آ۔ بس اسی لمحے سے وہ ڈر رہا تھا۔ بس یہی تو نہیں ہونا چاہیے تھا، بس یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا، بس یہ جو ہوا کاش یہ نہ ہوتا۔ آ جاؤ، اسے بلا رہی تھی۔ مغیرہ چپ چاپ سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ حریرہ، انہوں نے پھر بلایا۔ ارسا نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ حریرہ اس سے نظر بھی نہ ملا سکا۔ یہ تھوڑی نہ سوچا تھا اس نے، پہلی بار ملا ہے بھابھی سے، سلام تو کر۔ راحت نے کہا اور مغیرہ کی بس ہو گئی۔ ایک نظر حریرہ کو دیکھتے ہی وہ اوپر چلا گیا تھا۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے حریرہ، تمہارا کمرہ اوپر ہے، رانا ملازمت تمہیں دکھا آئے گی، میں جتنا بہتر کر سکتی تھی نا بچے میں نے کر دیا، اب آگے تیری قسمت، وہ کہتی جا رہی تھی اور ارسا بس سر جھکائے آنسو گرائے جا رہی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھی۔ راحت بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ماتم بھی آخر کب تک منایا جاتا؟ مغیرہ کے کمرے کے سامنے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر کھڑی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ وہ تکیے پر منہ رکھے کروٹ لیے لیٹا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے زیورات اتارے، پھر کپڑے تبدیل کیے اور ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہونی تھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر راحت اور حریرہ کی اصلیت بتائے، لیکن کیا فائدہ؟ جس عورت نے اسے گنہگار ہونے کے باوجود اپنی بہو بنا لیا، وہ اس کے بیٹے پر کیچڑ کیسے اچھالے؟ اپنے سامنے بستر پر پڑے سالہ ظرف انسان کو کیسے کہے کہ تمہارا بھائی ہی لے کے گیا تھا مجھے؟ شاید چھپ ہی پلی تھی، شاید یہی اس کی قسمت تھی، شاید اب اسے ایک ہی انچائی زندگی جینا تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ مغیرہ کو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ وہ حسب معمول صبح اٹھ کر تیار ہوتا، راحت کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور آفس چلا جاتا۔ رات گئے واپس آتا، راحت کے ساتھ ہی ڈنر کرتا اور چپ چاپ ایک طرف کروٹ لے کر سو جاتا۔ ارسا جیسے اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ اس دن بھی وہ ناشتہ کرنے نیچے اترا تو راحت کے ساتھ ارسا بھی وہیں موجود تھی۔ وہ راحت کو سلام کرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حریرہ بھی یونیورسٹی جانے کے لیے نیچے آ گیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ارسا ناشتے کی میز پر موجود ہوگی۔ ایک نظر اسے دیکھتا اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مغیرہ، رانا کا MBA کا لاسٹ سیمسٹر ہے، اسے اب یونیورسٹی جانا شروع کر دینا چاہیے، راحت نے کہا۔ تو چلی جائے، وہ بولا۔ حریرہ کے ساتھ ہی چلی جایا کرے گی۔ راحت نے ارسا کے استاد خطا کیے تھے۔ حریرہ بھی ایک دم چونک گیا۔ ماں پلیز، مجھ سے مستقل ڈیوٹی نہیں دی جائے گی۔ اس نے ارسا کی طرف دیکھے بغیر اپنی جان چھڑوانی چاہی تھی۔ مغیرہ تو چھوڑ دیا کرے گا اسے، اس کی طرف مڑی۔ ماں، اگر یہ بالفرض MBA نہ بھی کر سکی تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ جس حال میں ہے اسی میں رہے گی، اس لیے پلیز اب اس کے لیے یوں ہلکان نہ ہو۔ وہ ایک دم بھڑک پڑا۔ مغیرہ، یہ اس گھر کی فرد ہے، آپ ہلکان کیسے نہ ہوں؟ وہ بولی۔ ماں، یہ آپ کے لیے اس گھر کا فرد ہوگی، میرے لیے نہیں۔ آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میں جتنا کر سکتا تھا نہ کر دیا، اب اس سے زیادہ کی امید مت رکھیے مجھ سے۔ نہیں ہے میرا ظرف اتنا بلند کہ میں سب کچھ بھول بھال کر اپنی بیوی مان لوں۔ اسے غصہ آ گیا۔ یہ تیری بیوی ہی ہے مغیرہ، راحت نے کہا۔ حریرہ چپ چاپ ان دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ ارسا بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اور میں بس اس گھر میں برداشت کر سکتا ہوں، اپنی زندگی میں نہیں۔ ماں، آپ نے 26 سال پالا ہے مجھے، میری عادات آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سیکنڈ ہینڈ چیز سے ہی نفرت ہے مجھے، آج تک سیکنڈ ہینڈ کا لفظ اپنی ڈکشنری میں نہیں رکھا۔ پھر آخر بیوی کیسے لے لوں کسی اور کی دھتکاری ہوئی لڑکی؟ کیسے سمجھا لوں اپنے دل کو؟ برس ہی پڑا۔ میں اگر چپ ہوں نا ماں، تو ماں مجھے چپ ہی رہنے دیں۔ آپ کی نظروں میں بے قصور ہوگی یہ، میری نظروں میں نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا جب یہ غائب ہوئی، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، میں نہیں جانتا کہ یہ کیوں واپس آئی۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس پہ کسی اور کی مہر لگ چکی ہے اور مجھے نفرت ہے اس مہر سے۔ وہ گرج برس کے باہر نکل گیا تھا۔ راحت بیگم ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اپنا کپ اٹھا کر کمرے میں چلی گئیں۔ ارسا نے ایک نظر حریرہ کی طرف دیکھا۔ اب خوش ہو تم؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ نظریں بھی نہ اٹھا سکا۔ حریرہ، میں وہ لڑکی تھی جو آج تک بلا ضرورت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اگر نکلی بھی تھی تو یا سلمان کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ۔ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر، 2 سال کبھی منہ ادھر ادھر بھی غلطی سے نہیں کیا۔ اور اب سنا تم نے اس نے کیا کہا ہے؟ میں غائب ہوئی تو وہ میرے ساتھ نہیں تھا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے نہیں دیکھا، میں واپس کیوں آئی اسے نہیں پتا۔ حریرہ، اسے کیسے بتاؤں کہ میں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیسے بتاؤں کہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیسے بتاؤں کہ میں کیوں واپس آ گئی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں چاہوں تو آج سچ بول دوں، لیکن کون سنے گا میری؟ کون یقین کرے گا میرا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میرا باپ مجھے معاف کیے بنا اس دنیا سے چلا گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ میری ماں میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے بہن بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اور میرا شوہر، تم نے سنا نہ کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، مجھے اس سے زیادہ اوقات نہیں دے سکتا جتنی دے دی، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتی جا رہی تھی۔ ارسا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، سچ یاد آیا۔
تم نے تو محبت کی تھی، لعنت ہے تمہاری محبت پر۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ حریرہ بس چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی تھی۔ راحت بیگم نے اسے اپنی گاڑی اور ڈرائیور مہیا کر دیا تھا۔ اس نے سارم کی بھی اچھی خاصی بےعزتی کی تھی اور وہ بس معافی ہی مانگتا رہ گیا تھا۔ تم اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو سارم، قیامت کے دن تم بھی اتنا ہی بھگتو گے جتنا کہ اس نے بد دعا دے کے اسے کہا تھا۔ اس دن یونیورسٹی میں بھی اس کی طبیعت نڈھال ہونا شروع ہو گئی۔ چکراتا ہوا سر اور تمتماتا اور بدن، وہ بمشکل گھر واپس آئی تھی۔ شام تک اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن رات ہوتے ہی اس کی بس ہو گئی۔ بخار کی شدت سے جسم کپ کپانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کمبل لپیٹ کر بستر پر گر گئی۔ راحت بیگم کو بتایا ہی نہیں۔ مغیرہ 10 بجے کے قریب گھر واپس آیا، اوپر آ کر کپڑے تبدیل کیے اور بس ایک نظر اسے دیکھتا ہوا نیچے آ گیا۔ عرصہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازمت سے پوچھا تھا۔ وہ سو رہی ہے بڑی بیگم صاحبہ، ملازم نے کہا۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگ گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اوپر چل آیا۔ ہلکی ہلکی خنکی کے باوجود عرصہ نے پورا کمبل اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا۔ وہ چائے کا سیپ لیتا ہوا اپنی طرف جا کر لیٹ گیا۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ ہولے ہولے کانپ رہی ہے۔ کچھ دیر تو وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب اسے عرصہ کی دھیمی دھیمی آواز بھی سنائی دینے لگی تو پریشان ہو گیا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ مغیرہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کا کمبل نیچے کیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہونٹ ہلا کر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ مغیرہ نے دھیرے سے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ کتنا بھی وہ پتھر بننے کی کوشش کرتا، پتھر تھا تو نہیں۔ کتنا بھی وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، تھی تو اس کی بیوی۔ کتنا بھی اس کے وجود سے انکار کرتا، نکاح کے 3 بول بول کر قبول کیا تھا اس نے اسے، اب بھی وہ اس کے اس حال پر نہ چھوڑ سکا۔ پانی کا گلاس بھرا، دراز سے 2 گولیاں نکالی اور اس کے قریب آ گیا۔ اٹھو، دوا کھاؤ۔ اس نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ بمشکل اس کے منہ میں 2 گولیاں ڈال کر مغیرہ نے اسے پانی کے 2 گھونٹ پلائے۔ بہت کپ کپا رہی تھی۔ ابو! اچانک اس کے لبوں سے سرگوشی سے آواز نکلی۔ وہ نڈھال ہو کر مغیرہ کے کندھے پر گر گئی تھی۔ ابو! وہ رو رہی تھی۔ مغیرہ کو اس لمحے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ بہت نرمی سے اس نے عرصہ کا تھاما ہوا وجود اپنی آغوش میں لیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے بس بے آواز روتی چلی گئی۔ اس کی قمیض بھگوتی چلی گئی۔ مغیرہ کو لگا کہ شاید وہ اس سے زیادہ بے بس تھی۔ اس دن آفس پہنچا تو ایک بریف کیس اس کی ٹیبل پر موجود تھا۔ اس نے فوراً زہرا کو بلایا۔ زہرا، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں سر، کوریئر والا آپ کے لیے دے گیا ہے، اس نے بتایا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، اس پر کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ وہ بس پکڑا کر چلا گیا، زہرا نے کہا۔ پھر آنے کی بات ہے، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے زہرا کے سامنے ہی وہ بریف کیس کھول لیا اور ایک دم سن رہ گیا۔ اس میں ایک ریوالور رکھا ہوا تھا، ساتھ میں ایک سفید کاغذ تھا۔ اس پر چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ خود پر ترس کھاؤ مغیرہ اعظم، نئی شادی ہوئی ہے تمہاری، تم یا تمہاری بیوی نشانہ بن گئے تو کیا ہوگا؟ اس کی رگیں تن گئیں۔ طاہر کے ٹینڈر نے اسے بہت فائدہ دیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے اس نے طاہر سے پارٹنرشپ کی تھی اور اس پارٹنرشپ کا چشتی کو بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کو ملے 3 ٹینڈرز مغیرہ کو مل گئے تھے۔ اب بھی اس چشتی کی طرف سے ہی دھمکی آئی تھی۔ زہرا بھی اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ یہ بات اس آفس سے باہر نہ نکلے، اس نے زہرا سے کہا، اور ماں تک تو کسی صورت نہ پہنچے۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے چشتی کا نمبر ملایا۔ کیسے ہیں مسٹر مغیرہ اعظم؟ اس کے لہجے سے طنز واضح تھا۔ تمہاری حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ تمہیں بزنس کرتے اتنے سال ہو گئے ہیں چشتی، وہ اتنے سارے آپ جناب بھول گیا، لیکن تمہاری حرکتوں سے یہ ضرور لگتا ہے کہ جلد یا بدی تم اپنے انجام کو پہنچ ہی جاؤ گے۔ کل کے بچے، وہ ہنسا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دامن میں کیا ہے مغیرہ، ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نئی نویلی دلہن۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا نشانہ کون ہوگا، چشتی نے کہا۔ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جابی حملہ کرنا مجھے بھی آتا ہے۔ مغیرہ نے غصے سے کال کاٹ دی۔ وہ اس دن کلاس لے کر باہر نکلے تو ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں شیڈ کے نیچے کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ اس یونیورسٹی آئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ فائنل پیپرز قریب ہی تھے۔ مغیرہ کا رویہ ہنوز لیے دیے والا ہی تھا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن گاڑی نہیں آئی۔ اس نے راحت کے نمبر ملایا تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور تو کب کو اسے لینے چلا گیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ مزید کچھ دیر گزری تو اس نے بادل نخواستہ مغیرہ کا نمبر ملا لیا، لیکن 2-3 بار کال کرنے پر بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ راحت نے بھی دوبارہ کال نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرتی ہیں۔ وہ گاڑی بھجوا کر مطمئن ہو کر سو گئی ہوں گی۔ شام سر پر آ گئی۔ حریرہ بھی نہ جانے کہاں تھا۔ آخر ایک بار پھر وہ ہمت کر کے باہر نکلی۔ اچانک ہی اسے اپنی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی اور اندر بیٹھ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ ڈرائیور سے کچھ پوچھتی، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ لمحوں میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا جب اسے راحت بیگم کی کال آئی۔ مغیرہ تم کہاں ہے؟ وہ انتہائی پریشان تھی۔ کیا ہوا ماں؟ اس نے پوچھا۔
رانا ابھی تک گھر نہیں آئی، انہوں نے اس کے آسان خطا کیے تھے، ڈرائیور نہیں بھیجا تھا آپ نے، وہ بولا۔ ڈرائیور تو واپس آ گیا، کہتا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ راحت نے کہا ماں میں دیکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں، حالانکہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اسی وقت وہ دھواں دھار گاڑی بھگاتے ہوئے گھر پہنچا۔ راحت بیگم انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ماں ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ راحت نے فوراً اسے بلوا لیا۔ صاحب جی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹھیک کروانے رک گیا، تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن جب میں یونیورسٹی پہنچا تو آئی ہی نہیں۔ ڈرائیور یہ کہانی راحت کو 100 بار سنا چکا تھا۔ مغیرہ انتہائی پریشان ہو گیا، اس کے ذہن میں بار بار چشتی کی آواز گونج رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دامن میں کیا ہے مغیرہ، ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نئی نویلی دلہن۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا نشانہ کون ہوگا، اور شاید اس کا پہلا نشانہ عرصہ بن گئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے وہ گاڑی لیے ادھر ادھر خوار ہوتا اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن بے سود۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ نہیں ملی۔ راحت بیگم مسلسل اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے صوفے پر گر گیا، تبھی اس کے سیل کی میسج ٹون بجی۔ کسی انجان نمبر سے کوئی ایڈریس آیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں تم پہلے یہاں پہنچتے ہو یا کوئی اور۔ ساتھ ہی اگلا میسج آیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ ہریرا اسے دروازے پر مل گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ اس قدر بدحواسی کے عالم میں دیکھ کر یکدم پریشان ہو گیا، لیکن مغیرہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رانا ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، ہریرا مغیرہ کے ساتھ جا۔ راحت نے جلدی سے کہا بھائی رکیں۔ وہ الٹے پاؤں واپس بھاگا تھا، ہوا کی رفتار کو مات دیتا وہ گاڑی دوڑاتا ہوا مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ کوئی پرانا شو روم تھا، اندر روح کا عالم تھا۔ رانا مغیرہ دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دے رہا تھا۔ آخر ایک کمرے میں وہ اسے مل گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ عرصہ اس سے پہلے کہ ہریرا اس کی طرف بڑھتا، مغیرہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا تھا۔ انتہائی فکر اور انتہائی اپنائیت سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا تھا، انتہائی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ کھولے تھے اور منہ پر سے کپڑا اتارا تھا، انتہائی چاہت سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ثبت کیے تھے اور انتہائی محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھے لرز رہی تھی، سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ اسے اپنی آغوش میں لیے جیسے سارے گلے شکوے بھول گیا تھا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کے سینے سے لگی وہ لڑکی اس کی عزت تھی، اس سے بے حد عزیز تھی، اسے جان سے پیاری تھی۔ بس چپ کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اس کا سر ہولے ہولے تھپ تھپا رہا تھا، اس کے گالوں کو انتہائی نرمی سے چوم رہا تھا، اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چن رہا تھا، اور ہریرا وہ دم خود دروازے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تھی محبت، یہ ہوتی ہے محبت، اس سے کہتے ہیں محبت۔ جو اس نے کی وہ محبت تھوڑی نہ تھی، وہ تو ضد تھی، ٹسل تھی، اناج تھی۔ وہ تو بس ایک لڑکی کو پانے کا جنون تھا، وہ محبت نہیں تھی۔ محبت یہ تھی جو اس وقت اس کے سامنے تھی۔ مغیرہ جیسا اناپ پرست محبت سے ہار گیا تھا، نکاح کے ان 2 بولوں سے ہار گیا تھا جو ہمیشہ محبت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اس حیا میں گندھی لڑکی سے ہار گیا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ حسد کی ایک شدید لہر تھی جو ہریرا کے دل میں اٹھی تھی، شدید لہر۔ یہ لڑکی میری بھی تو ہو سکتی تھی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ مجھے نہیں ملی، کیوں؟ اس لمحے جلن کی ایک آگ بھڑکی تھی جس میں پورا جل گیا تھا۔ چلو گھر چلیں۔ مغیرہ اسے اپنے کندھے سے لگائے باہر لے کر آیا تھا، اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ ہریرا، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ہریرا کو آواز دی۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ بولا تھا۔ مغیرہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا گاڑی بھگا کر لے گیا۔